اگر کسی کا کسی ملک میں انتقال ہو جاتا ہے تو آیا اس کی ڈیتھ باڈی کو، اس کی میت کو اس کے آبائی وطن جس کو کہتے ہیں اس کو اپنے ملک میں واپس لانا چاہیے یا وہیں پر اس کی تدفین کر دینی چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ باہر ملک جو لاش آئے گی نا اس کی تو چیر پھاڑ ہونی ہے تاکہ یہ مطلب اس کے کیمیکل کام کرے اور سڑے نہیں. جو میری معلومات ہے اس کے بغیر یہ نہیں بھیجیں گے، آتے ہیں اور یہ سب سلامت یہ نہیں بھیجتے، بھیج نہیں سکتے، مطلب لاش خراب ہو جاتی ہوگی نا. تو ان کا یہ کوئی یہ طبی پوائنٹ ہے ان کا، تو اس لیے بھی نہیں منگوانی چاہیے. اور سنت بھی یہی ہے کہ انتقال ہو جائے تو بلا وجہ دیر نہ کی جائے. ہمارے یہاں کیا ابھی وہ امریکہ سے آ رہا ہے، اگر یہاں بھی فوت ہوا نا باپ بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے، اب جیسے اس پہ ڈالر یا پاؤنڈ چھڑکے گا اس کو آ کے، تو یہ کو 2 دن تک 3 دن تک 8 دن تک لوگ برف میں رکھتے ہیں. اس کا انتظار اس کا انتظار یہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ماں کو بھی اگر آپ سمجھا دیں کہ ماں بعض اوقات بچے کا انتقال تو ماں کہتے نہیں میرا بیٹا میرے پاس لاؤ، بیوی کہتی ہے شوہر یہاں آ جائے، بچے کہتے ہیں والد صاحب ہمارے یہاں آ جائے، والد صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آ جائے ہم دیکھ. اب یہ دیکھنے کا 2 5 6 دن رکے گی میت، پھر جہاز میں اگر یہ جگہ ملی تو ایک تو 10 سے 12 لاکھ روپیہ باہر سے یہاں لانے کا خرچہ. وہ بھی کئی میتیں ایسی جن کا مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اس کو صرف ان کو بھیجنے یا وہاں تدفین کرنے کے لیے. یہاں وہاں کی جو باڈی ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں قومی، وہ چندہ کرتے ہیں. مگر یہاں جب اگر لاش آ بھی جاتی ہے میت تو تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کے لیے جہاز سے اتری، گھر آئی، گھر والوں نے پھر تھوڑا سا وہ ان کے ساتھ وہ غم کا سلسلہ ہوگا اور کہیں گے ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ. 4 5 گھنٹے کے لیے یہاں لانا اور اس بیچاری میت کو جو تکلیف سے گزارا گیا، تو اگر ماں یا والد یا جو بھی رشتہ دار ہے قریبی وہ کہہ دے کہ یار آپ وہیں ان کی تدفین کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ میت کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ بالکل اسٹوریج میں رکھی جاتی ہے لاش. بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور زیادہ اکٹھے ہوں اور زیادہ اکٹھے ہوں لوگ، اور اب اس سے میت کو کیا فائدہ؟ اس طرح جو کر رہی ہے اس کو بیچارے کو برف میں ڈال دیا. اگر ان روایات کے تحت دیکھتے ہیں کہ جو چیز زندہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مردہ کو دیتی ہے، تو برف میں آپ ذرا ہاتھ تو رکھیں، اپنا پتہ چل جائے گا کتنے 200 ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باہر ملک میں مرنے میں ڈر لگتا ہے، کیا کریں گے پتہ نہیں. یعنی ویسے بھی عام طور پہ چیر پھاڑ کر دیں گے شک پر کہ غیر ملکی ہے، کہیں اس کو کچھ قریب والوں نے کچھ کر تو نہیں دیا. کچھ بھی نہ کرے نا، نہ شک ہے، نہ آپریٹ ہوگا، نہ ڈیتھ باڈی کا کچھ کوئی نہیں چھیڑا جائے گا، تب بھی کئی ممالک ایسے ہیں جن میں آپ کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو تدفین ہوگی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہاں جیسے کسی کا بھی انتقال ہوا اور اس کو فوراً وہ اپنی مرضی کی آپ نے کفن دفن کیا، یہ نہیں ہو سکتا. باقاعدہ وہاں کی جو بورڈ ہوتا ہے ان کا جو وہ آپ کو ڈیٹ دیتی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ فنرل کر سکتے ہیں. پھر اسی تاریخ کو اس کا غسل ہوگا اور اسی تاریخ کو اس کی تدفین ہوگی. اس میں 2 3 4 دنوں تک یا اسے زیادہ دنوں تک بھی ڈیتھ باڈی کو باقاعدہ یہ وہ فریز کر دیتے ہیں. اللہ رحم کرے. اس لیے لاش کو لانا جو ہے نا، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، بڑی تکلیف دے. پھر یہ سنت تو ہے ہی اپنے سامنے کہ جلدی اپنے میت کو فارغ کرو، کہ اگر نیک ہے تو اس کو اس کے اجر پر یہ پہنچ جائے، اور اگر بد ہے تو آپ کے گلے سے بلا ٹل جائے. اب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے. بعض اوقات بظاہر نیک نظر آ رہا ہے، ہوتا بد ہے، وہ برا. بعض اوقات نظر برا آ رہا ہوتا ہے، کہ اللہ کی رحمت ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی اس کا وہ ہے نہیں نا، مطلب ذریعہ کہ ہم جان سکیں. ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا ہے، اللہ سے رحمت ہی کی امید کرنی ہے. تو یوں مطلب اس کو جلدی بس دفن کر دیا جائے بلا وجہ. یہ ہر جگہ تقریباً بلا وجہ انتظار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.